جب علامہ اقبال کو دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا تو اب اللہ تعالیٰ کو بھی فیصلہ کرنا تھا کہ اقبال کی پیدائش کے لیے کس بابرکت گھرانے کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ ایک ظاہری وجود کی بھی اس دنیا میں تربیت تو کی جاتی ہے، اس کو دی جانے والی عظیم الشان ڈیوٹی کے لیے تیار تو کیا جاتا ہے، گو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، یعنی کہ فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حالات و واقعات کو خود ترتیب دیتی ہے، ساز باز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا کوئی مجدد، فقیر، درویش، جرنیل یا اپنا کوئی مجاہد امت کو بیدار کرنے کے لیے بھیجنا ہے تو اسے کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ اس گھرانے کا پس منظر دیکھیں اور پھر اس ماحول کو مد نظر رکھیں کہ جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور تربیت ہوئی تو آپ پر اللہ کی یہ حکمت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کشمیری تھے۔ اقبال اپنے والد کا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کشف اللہ کے ولی، درویش اور فقیر تھے، یعنی اقبال جیسے مفکر، دانشور اور فلسفی جو کہ یورپ کو دیکھ چکے تھے اور پوری دنیا پر ان کی نگاہ تھی کہ یہ خیالات ہیں اپنے والد سے متعلق۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اقبال بنانے میں اس فیض کا بہت دخل ہے جو انہوں نے اوائل زندگی میں اپنے والد سے حاصل کیا۔ ان کے والد خود بیان کرتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سے پہلے انہیں اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی غیر معمولی وجود پیدا ہونے والا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پرندہ اڑتا پھر رہا ہے اور اس پرندے کو پکڑنے کے لیے کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن وہ خوبصورت پرندہ بالآخر ان کی گود میں ہی آ گرتا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کوئی بہت بابرکت ہستی بھیجنے والا ہے۔ یہ واقعات اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود کتابوں میں لکھے اور اپنے دوستوں سے بھی بیان کیے ہیں جن لوگوں نے اقبال کی زندگی پر کام کیا ہے۔ اقبال کے گھرانے میں فقراء اور اولیاء کی محفلیں ہوا کرتی تھیں کہ جن میں علم و حکمت، فقر اور قرآن کے اسرار و رموز کی گہرائیوں میں اترا جاتا تھا۔ اقبال کی تربیت بچپن ہی سے انہی محفلوں میں ہوئی۔ اقبال خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے گرد روشنی کا ایک حالہ بنا ہوا ہے۔ ان کی والدہ چونکہ والد کی رازدار تھیں لہٰذا وہ خاموشی سے اقبال کو ایک طرف لے گئیں اور انہیں پیار سے سونے کے لیے بھیج دیا۔ صبح جب اقبال اٹھے تو اس مشاہدے سے متعلق پوچھا کہ جس سے ان کے والد گزشتہ شب گزرے تھے۔ ان کے والد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ شہر کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور مجھے روحانی طور پر مشاہدہ کروایا گیا ہے کہ وہاں ایک شخص بہت بیمار ہے، چنانچہ میں اس کا علاج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اقبال اپنے والد کے شہر سے 30 میل دور گئے اور وہاں جا کر اس مریض کو دیکھا کہ جو لا علاج ہو چکا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ شیخ نور محمد نے اس کا علاج کیا، کچھ دوائیاں دیں اور گھر واپس آ گئے۔ نہ قافلے والے ان کو جانتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے یہ قافلے والوں سے واقف تھے۔ یہ قافلہ کابل سے آ رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ قافلہ شہر پہنچا تو وہ مریض صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس کے صلے میں قافلے والے شیخ نور محمد کو تحائف اور انعام دینا چاہتے تھے لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ اقبال نے خود عطیہ فیضی کو سنایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ اقبال قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان کے والد ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ بیٹا تم قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اقبال کے پاس بیٹھ کر انہیں بتایا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ اقبال نے اس کی وضاحت چاہی تو انہوں نے جو وضاحت کی وہ انتہائی غیر معمولی تھی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خود کو گم کرتا چلا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے
تو پھر یہ قرآن بھی اس شخص پر اپنے راز اسی طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے یہ اس پر نازل ہو رہا ہو۔ قرآن ہر دور میں اپنے راز کھولتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن میں ڈوب جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جتنا تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بڑھے گا اتنا ہی یہ قرآن تم پر اپنے راز کھولنے لگے گا۔